علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو جو ہے وہ غزوات کے بارے میں۔ اس قسم کے سوالات بہت زیادہ ٹیسٹ وغیرہ میں آتے ہیں کہ غزوہ بدر کب ہوا، غزوہ رجیح کب ہوا، غزوہ خیبر کب ہوا اور غزوہ موتا کب ہوا، اور یہ تواریخ جو ہیں یہ اکثر بندے سے بھول جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے ایک سمپل سا فارمولہ بنایا ہے جو کہ یاد کرنے میں بھی آسانی ہے اور یہ ٹرک بھی بڑی زبردست ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک ورڈ ہے ابرخ KMTH، ابرخ KMTH۔ اب اس میں اے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابرخ یہ ہے ابوا، یہ بدر، یہ احد، یہ رجیح، یہ خندق، یہ حدیبیہ، یہ خیبر، یہ موتا، اور ٹی سے تبوک اور ایچ سے حجۃ الوداع۔ پھر دیکھتے ہیں ابرخ KMTH، ابوا، بدر، احد، رجیح، خندق، حدیبیہ، خیبر، موتا، تبوک اور حجۃ الوداع۔ اب اس کی تفصیل کے اوپر تھوڑے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ اگر انگلیوں پر یاد کریں تو پھر بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ 10 انگلیاں ہیں اور یہ 10 الفاظ ہیں، بس 10 واقعات جو ہیں آپ کو فوراً یاد ہو جائیں گے۔ تو غزوہ ابوا جو ہے یہ پہلی ہجری میں پیش آیا اور یہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو مسئلہ آیا تھا تو یہ اس کے بارے میں ہے، لیکن اس میں جنگ نہیں ہوئی کیونکہ مسلمان جو تھے وہ پہلے مشرکین مکہ سے بڑے تنگ تھے۔ تو اس میں پھر جو دیگر کفار تھے ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا جس کو میثاق مدینہ کا نام دیا گیا، اور اس میثاق میں 53 دفعات تھے، 53 آرٹیکلز تھے اس کے۔ یہ بھی بہت زیادہ آتا ہے کہ اس میں کتنے آرٹیکلز تھے، تو اس کے 53 آرٹیکلز تھے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو تیاری کا وقت بھی ملا۔ اور اس میں جو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اگر مسلمانوں اور کفار کے درمیان کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس مسئلے کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائیں گے وہ دونوں فریقین کو قبول ہوگا، جس کو کفار مان گئے تھے۔ تو یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا اعتراف کیا تھا۔ اچھا، دوسری ہجری میں پھر 20 سے بدر آتا ہے۔ اس میں 313 مسلمان تھے اور 1000 کفار تھے۔ کفار کی جو سپہ سالاری تھی وہ ابو جہل کے پاس تھی، اور اس 2 ہجری میں جہاد اور زکوٰۃ فرض ہوا تھا۔ رمضان جو روزے ہیں وہ بھی اس میں فرض ہوئے تھے، ظاہری بات ہے۔ پھر جو عید الفطر ہے وہ بھی پھر اس میں آیا تھا، اور تحویل قبلہ جو ہے اس کا حکم بھی 2 ہجری میں ہوا تھا۔ اس کے بعد یوں سے احد ہے وہ 3 ہجری میں ہوا تھا۔ اس میں تقریباً 1000 مسلمان تھے، لیکن اس میں سے پھر 300 جو ہیں وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ نکل گئے تھے جو منافق تھے، تو ٹوٹل 700 رہ گئے تھے، جبکہ مقابلے میں 300 کفار تھے جن کی قیادت جو تھی وہ ابی سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ اور اس جنگ میں، اس غزوے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی تھی۔ تو یہ بھی آتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے، تو وہ ہمارے پاس 3 ہجری میں شہید ہوئے۔ اچھا، اس طرح پھر غزوہ رجیح یا بنو نذیر جو ہے یہ ہمارے پاس 4 ہجری میں ہوا۔ یہ چونکہ اتنی بڑی جنگ نہیں تھی، اس میں اصل میں کوئی 10 اصحاب کرام تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ راستے میں ان کو کفار نے گھیر لیا تھا، اور پھر اس میں 6 کو تقریباً شہید کر دیا تھا، جبکہ باقی 3 جو تھے اس میں سے 2 جو ہیں ان کو پھر انہوں نے فروخت کر دیا تھا، اور ایک حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی مشہور شہادت ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد 5 ہجری میں غزوہ خندق یا احزاب کا واقعہ پیش آیا تھا، اور اس میں صرف 6 مسلمان شہید ہوئے تھے جبکہ 10 کفار قتل ہوئے تھے، اور اس میں کفار کی تعداد تقریباً کوئی 10,000 تھی۔ اور اس جنگ میں احزاب جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں، یہ حزب کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ قبیلے اس میں کفار کے جو ہیں وہ سارے ایک ساتھ اکٹھے ہوئے تھے مسلمانوں کے مقابلے میں۔ تو اس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق ارد گرد جو ہے وہ خندق کو دی گئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد پہ آتا ہے صلح حدیبیہ، ایچ سے حدیبیہ، جو کہ 6 ہجری میں پیش آیا، اور اس کو فتح مبین کا نام بھی قرآن مجید میں قرار دیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ اعلان ہوا تھا کہ 10 سال تک دونوں فریقین کے درمیان کوئی جنگ نہیں رہے گی۔ اس کے بعد پھر 7 ہجری میں غزوہ خیبر پیش آیا، اور غزوہ خیبر میں مسلمانوں کا مقابلہ جو تھا وہ یہودیوں کے ساتھ تھا، جس کی سپہ سالاری تھی وہ مرحب کے ہاتھوں میں تھی۔ اور اس میں یہ 6 ہجری میں جب مسلمان عمرہ کرنے آئے تھے تو جو یہاں پہ صلح حدیبیہ ہوا تھا تو اس کے مطابق یہ تھا کہ یہ لوگ عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے، تو یہاں پہ پھر انہوں نے 7 ہجری میں وہ عمرہ قضا بھی کر لیا تھا۔
اچھا اس کے بعد پھر آٹھویں نمبر پہ ہمارے پاس ہے غزوہ موتا جو کہ 8 ہجری میں ہوا. اس میں تقریباً 3000 مسلمانوں کا مقابلہ جو ہے وہ عصفان اور 2 لاکھ رومیوں سے ان کا مقابلہ تھا. اور اس اس 8 ہجری میں باقی جو 2 اہم واقعات ہیں وہ فتح مکہ بھی ہے اور غزوہ حنین بھی ہے. اچھا اس طرح پھر 9 ہجری میں غزوہ تبوک کا واقعہ ہے جس میں 30,000 مسلمان تھے اور 40,000 کفار تھے, اور اس کو عام الوفود کا نام بھی دیا گیا کیونکہ اس میں بہت سے وفود جو ہیں وہ حضور نبی کی خدمت میں آ رہے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اس کے بعد 10ویں نمبر پر ہمارے پاس حجۃ الوداع ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور خطبہ جو ہے وہ فرمایا تھا, اور اس موقع پر تقریباً کوئی 1,24,000 مسلمان موجود تھے, جس کی وہ مشہور حدیث ہے فلیبلغ الشاہد, کہ جو یہاں پر ہے وہ آگے مفہوم اس طرح ہے کہ وہ اس کو آگے پھیلائے, اور جو حضور نے کہا تھا کہ میں نے حق ادا کر دی اپنا کہ نہیں. تو یہ تو ہمارے پاس تھی جو 10 مشہور واقعات ہیں ان کی تفصیل. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اسلامیات سے متعلق اور ویڈیو پیش کروں گا جس میں ہم یہ یاد رکھیں گے کہ جہاد, زکوٰۃ, رمضان, حج, نماز, پردہ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے پاس کب ان کی فرضیت جو ہے وہ کن کن سالوں میں ہوئی. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. یہ ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے, مقصد صرف یہی ہے کہ آپ ٹیسٹ کے لیے تیار ہو جائیں اور اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب و کامران کرے. السلام علیکم.